السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین اللہم آمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں للمتقین کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا روٹ یعنی کہ یہ ورڈ تقویٰ سے نکلا ہوا ہے اور اس کا روٹ ہے واو قافیہ، وقایہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا، کسی نقصان سے محفوظ رکھنا۔ تو اب میننگ دیکھ کر بندہ یہ سوچ سکتا ہے، سوال اٹھ سکتا ہے کہ کس چیز سے بچنا، کس چیز سے حفاظت کرنا۔ تو اللہ پاک کی ناراضگی آ جاتی ہے اس کے اندر، اور آئی تھنک ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ کیونکہ اللہ پاک کی ناراضگی اور ہمارا فیلئر جو ہے وہ لنکڈ ہے، رائٹ۔ اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں تو اوبویسلی ہم لوگ کامیاب تو بالکل نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے۔ تو اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا، اس انجام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا۔ ہم اکثر تقویٰ اور ٹرانسلیشن کے اندر زیادہ تر ایسے ہی آتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن تقویٰ کو اگر انگلش میں اس کو دیکھا جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کانشیسنیس۔ گاڈ کانشیسنیس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے اویئر ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس کا جو نالج ہے نا وہ آپ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، چاہے آپ چھپ کر کرو، چاہے آپ ظاہر کرو، چاہے آپ پبلک میں کرو، جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گاڈ کانشیسنیس اور ڈرنے والوں لائک اس میں جو ہے ریلیشن بھی ہے، اور آئی تھنک تھوڑا سا مس گائڈ بھی بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے بچپن سے یہی پتہ تھا کہ اللہ پاک سے نا بس ڈرنا ہی چاہیے، لیکن صرف اللہ پاک سے نہیں ڈرنا، اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرنا، یعنی کہ کیونکہ اللہ پاک تو محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رب ہے ہمارا، وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہم نے کس چیز سے ڈرنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی اس محبت کو نہ کھو دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسا ایکٹ نہ کر لیں جس سے اللہ پاک کی وہ جو محبت ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے احکام پر عمل کرے اور گناہوں سے بچے۔ اب یعنی کہ تقویٰ تو ایک چیز ہے، اور متقین وہ ہوتے ہیں سارے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی زیادہ ہمیں جو سمجھنا وہ اس کی جو ریلیونٹ احادیث اور آیات نا ان سے ہی ہمیں پتہ لگے گا، تو آج ہم وہی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ لکھ لیں جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 تا 5، 3 سے 5۔ اب یہاں پہ نا اگر ہم سورہ البقرہ کو ہی دیکھیں تو ہاں یہ 3 تا 5 تو ہم آگے ابھی پڑھیں گے بھی، تو لیکن ہم اس کا ادھر سے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے اللہ کہ متقی کون ہے۔ ہم ان کی صفات دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر یعنی کہ حضور پاک کی در بات ہو رہی ہے تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں یعنی کہ تورات، انجیل اور زبور گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس میں جی اسپیڈ تیز ہے، اچھا سوری، آپ لوگ ترجمہ نہ لکھیں، آپ صرف آیات نمبرز لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں آیات نمبر لکھ لیں۔ صفات نہیں دیکھیں، صفات میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں نا کہ جو ہم آیات دیکھ رہے ہیں نا ان سے پتہ لگے گا۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہیں یہ تو ہم آگے سورہ البقرہ کی اگلی آیات ہیں جو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو ساری آیات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. تو خیر چلے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. یہ ہے کہ متقی لوگوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب جو ہے نا وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ یؤمنون بالغیب کیا ہے, غیب پر ایمان لانا کیا ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یہ بھی یعنی کہ ایک صفت ہے, اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک تو اوبیسلی ہمارے سامنے ایک لیونگ نمونہ ہے, ٹھیک ہے. اب تورات, انجیل اور زبور کا تو ہمیں کہیں پہ وہ نہیں ملتا, آنیسٹلی ہمیں کہیں بھی اس کا ریکارڈ نہیں ملتا کہ جیسے تورات اور انجیل تو پھر بھی کسی نہ کسی فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں, البیٹ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اب اوریجنل فارم میں اوبیسلی نہیں ہیں, لیکن زبور کے بارے میں ہمیں ایسا کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تھی, مجھے یعنی کہ ریٹن فارم اس کی نہیں ملی. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہو, لیکن یہ ہے کہ آن لائن ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ملی. کے ماننے والے مطلب ہے تو نہیں دیکھیں, زبور کے ماننے والے جو نا وہ بنی اسرائیل کے ہی ہوئی ہیں. ہاں جی انہیں کے لیے آئی تھی. ہاں وہ نہیں رہا. تو اس کے بعد مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے زبور کے بعد آئی تھنک تورات آئی تھی, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس پر جب ہم مزید ڈسکس یعنی کہ ڈیٹیل دیکھیں گے نا وہ آگے, جب بنی اسرائیل کا واقعہ آئے گا, جب ان پر کتاب نازل ہوئی تھی تب انشاءاللہ, اور جب حضرت داؤد اور سلیمان کا آئے گا ہم تب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہ بھی ایک صفت ہے, کیونکہ آخرت بھی کیا ہے, غیب کے معاملات میں. اور یہ ہم اگین میں پھر بتا دوں کہ ہم یؤمنون بالغیب کے اندر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور احادیث پہ دیکھیں گے. اچھا آگے آپ لوگ لکھ لیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177. اب اس میں بھی اللہ پاک نا ہمیں کچھ صفات بتا رہا ہے اور وہ ہمیں پڑھتی ہوں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے, اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں, اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں کچھ آیات میں, اور اگین میں یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ اوبیسلی ہم ساری آیات نہیں ادھر کور کریں گے, ہم صرف جو اس کے اندر اللہ پاک نے جو میرے سامنے جو مجھے ملی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر خود ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ یہ ہیں متقی لوگوں کی صفات. ٹھیک ہے. اوبیسلی احسن طریقہ یا پھر احسن بندہ آئے گا وہ ہوگا جس کے اندر یہ ساری کی ساری صفات موجود ہوں, لیکن اگین ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک پرفیکشن ہم سے نہیں مانگتا, اللہ پاک ہماری کوشش دیکھتا ہے. تو اس میں اگر ہم ایک بھی, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم کسی ایک کیٹیگری میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا کبھی بھی, اس کو قبول فرمائے گا. اچھا جی اگلا آپ لوگ لکھ لیں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 133 سے 136. سورہ آل عمران آیات نمبر 133 سے 136. اللہ پاک کی طرف فرماتے ہیں, دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے, اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. اب ادھر خدا ترس کی ٹرانسلیشن جو ہے عربی, ادھر متقین ہی ورڈ استعمال ہوا ہوا, تو یعنی کہ خدا ترس سے مراد گاڈ کانشیسنیس ہی ہے, تقوی ہی ہے. اب یہاں پہ اللہ پاک نے ایک قسم کا ہمیں ہمارا ریوارڈ بھی بتا دیا ہوا ہے کہ جو اس راہ کو اختیار کرے گا اس کی جو جرنی ہے اس کا اختتام کیا ہوگا, رب کی بخشش اور جنت. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہوگی یہ آیت نمبر 133. اب آگے اللہ پاک مزید متقی لوگوں کی پھر صفات کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, خواہ بد حال ہوں یا خوشحال, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے.
اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوائے اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اب اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک، یعنی کہ اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اگر آپ باقی کچھ نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، ہوتا ہی ہے نا، ہم کبھی کبھی اپنے تھاٹس میں گم ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا، لیکن فوراً جب یاد آتا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ فوراً اللہ پاک کو یاد کرو، اللہ پاک کی پناہ لو، اعوذ باللہ یا تو پڑھ لیں یا پھر استغفر اللہ۔ تو آئی تھنک بہترین وہ ہے، آپ ویسے دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ پتہ نہیں کیا میرے اندر تھاٹس وغیرہ آ رہی ہیں تو مجھے ان پر اکاؤنٹبل نہ ٹھہرا۔ ہم ایسا کر کے اللہ پاک سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب اللہ پاک نے اگین یہاں پہ صفات بتا کے یہ بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں کا ریوارڈ کیا ہوگا، بلکہ یہ 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، آیت نمبر 133 کے سٹارٹ میں اور آیت 136 کا جو اینڈ ہے نا اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی بات کی ہے کہ جو لوگ ان صفات کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ، یہی ہوتا ہے کہ جب بندے نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہو تو چھوٹی چھوٹی ہیبٹس سے کرے، کیونکہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم بہت جوش میں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تو آج کے بعد یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ہفتے بعد ہی وہ کام، ہفتے کے 2 دن بعد ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں ڈائٹنگ کی دے سکتی ہوں کہ ڈائٹنگ میں یہ ہوتا ہے آج سے میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، لیکن وہ 2 دن سے زیادہ نہیں ہم سے کی جاتی، مجھ سے تو نہیں کی جاتی ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ میری بھابھی کچھ مزے کا بنا لیں تو کہتی ہوں ہاں کل سے ڈائٹنگ کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک قسم کا وہ ہم انالوجی میں تھوڑی سی یہ ڈرا کر سکتے ہیں کہ گناہ بھی جو ہوتے ہیں نا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں کہ آپ کی گھٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ بر صغیر میں ہمارا جو ہے وہ رہن سہن ہمارا رہا ہے، تو اب ہمارا جو ہے وہ رہن سہن ہمارا رہا ہے، تو اب وہاں کی ہم نے چیزیں ان کی بھی اور برٹش لوگوں کی بھی ہم نے بہت زیادہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نا سب سے جو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل شادی بیاہ کی آ جاتی ہے کہ وہ ہماری گھٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اب اس میں کیا ہے کہ اگین کچھ لوگوں کو اللہ پاک صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ فوراً ان چیزوں سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل میں اللہ پاک آہستہ آہستہ سے آئی گیس ڈال دیتا ہے کہ اچھا میں نے کیا کرنے جانا ہے شادی پہ، یہ جیسے بھی ہے یہ وہ۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ جو چیز اس کو لگتا ہے نا کہ ہاں یہ میری کیپیسٹی کے اندر ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس چیز کو اگنور کر سکتا ہوں، تو وہاں سے وہ سٹارٹ کرے، پھر آہستہ 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 بلڈ اپ کرے۔ یہاں پہ ایک ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز، لیکن نا بندہ جب ایک چیز کا ارادہ کر لے نا تو اللہ پاک نے انسان کو نا اتنی صلاحیت اور اتنی قوت دی ہوئی ہے کہ وہ نا اس پہ نا قائم رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے ایک چیز کا فیصلہ کرنی ہے پھر لوگوں کو بھی ہینڈل کرنا آپ کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جو لوگ ہیں نا ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ وہ مجھے فلاں نے بھی کہا، مجھے فلاں نے بھی کہا، تو پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کچھ جو صفات بتائی ہیں، اگر ہم ان پہ اگین میں کہوں گی کہ اسٹرگل تو اللہ پاک سب کی دیکھتا ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ بندہ کتنا اسٹرگل کرتا ہے کتنا نہیں کرتا۔ سوسائٹی کا پریشر بھی جو ہے نا وہ ایک امتحان ہی ہے ہمارے لیے۔ تو اگین اس میں یہی بات کہوں گی کہ بندے سے جتنا ہوتا ہے، اگین بار بار کسی بندے کو بار بار ایک بات پہ گلٹی فیل کرانا ٹھیک ہے، ایک حد تک جائز ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اگین میں اس میں یہ بات کہوں گی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضور پاک کو بھی کہا ہے کہ حضور پاک آپ نے ان کا جواب آپ نے نہیں دینا، آپ کا کام ہے ان تک پیغام پہنچا دینا، آپ ان کو ہاں حضور پاک نے خود کہا ہوا ہے کہ میں تمہیں جو ہے کمروں سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگین آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک جو ہے نا وہ خاتم النبیین ہے، وہ نبی ہیں، ان کا درجہ ہم سے بہت اوپر ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا ہم یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اگر کسی کو کوئی نصیحت کریں تو ہم آگے سے اس کو اگر یہ کہہ دیں نا کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو دیکھنا آگ کیا لگے گی، وہ کہے گی تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم مجھے بچاؤ۔ تو ہم یہ ورڈنگ جو ہے نا اگین ہم نے کل جیسے حکمت کے بارے میں پڑھا نا، حکمت کچھ سچویشنز میں یہی ہوتی ہے کہ آپ ایسے ورڈز نہ ان لوگوں کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ وہ اگین ہم نے جیسے بات کی تھی کہ وہ اتنا دور چلے گئے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو ایسے گائیڈ کرنا نا مناسب نہیں ہوتا،
کیونکہ اللہ پاک ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے, اللہ پاک ہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے. اور ایون متقی لوگوں کی بھی جو صفات ہیں, ہم اوبویسلی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کر دے, ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے اور ان پہ ہمیں ان پر قائم رہنے کی صلاحیت عطا فرما. تو اس طرح کر کے ہے. تو یہ اچھا, آگے چلتے ہیں. آیت آل عمران کی آیت نمبر 76 لکھ لیں. آل عمران کی آیت نمبر 76. اچھا, اب اس میں اللہ پاک کہتا ہے کہ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. یہاں پہ بھی اللہ پاک متقیوں کی بات کر رہا ہے. اور اب یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ عہد, ہم دیکھیں ہم یہاں پہ نا یوزلی اس کو نا دیکھیں چھوٹے بڑے عہد سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں, کور ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ کو عہد توڑنے بھی پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم چلیں مدرس کی بات لے لیں, کبھی کبھی بچوں کو سمجھانے کے لیے, بچوں کو کسی چیز سے روکنے کے لیے ایسا کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا آئی تھنک وہ والی کیفیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, بچوں کا ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بار بار کریں اور ان کا یقین جو بالکل آپ ختم کر دیں. کبھی کبھی کچھ سچویشنز میں کہوں گی کہ ایکسیپشنز الاؤڈ ہیں, جیسے ایک جنرل رول ہوتا ہے اور لیکن پھر اس کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ہر دن ہی کرنے لگ جائیں یا ہر پل کرنے لگ جائیں, وہ پھر تھوڑا سا جو ہے نا مسئلہ آپ کو کریٹ کرتا ہے. لیکن ادھر مین جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ کسی سے کوئی بڑا وعدہ کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرنے کا وعدہ ہے, اگین ہیلپ کرنے کے وعدے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کی بعد میں سرکمسٹانسز ایسا اگر آپ کے چینج ہو جاتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی مجھے میرا قرض ہے, میں نے اتارنا, تو آپ مجھے دے, اگین وہ قرض ہی لے رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا, کسی اور کے قرض اتارنے کے لیے آپ سے قرض لے رہا ہے. آپ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا, لیکن میں آپ کو فلاں تاریخ تک دوں گا. اب فلاں تاریخ جب آتی ہے تب آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ نہیں دے سکتے پیسے اسے. ٹھیک ہے, تو اب اس سچویشن میں یقیناً آپ تو سوچیں گے کہ ان کا جو نفس اللوامہ ہے وہ تو یہی کہے گی نا کہ آپ نے تو وعدہ کیا ہوا تھا, یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. لیکن اگین اللہ پاک تو جانتا ہے نا. تو آپ دیکھیں, آپ نے اپنے آپ کو اگین اب آپ نہ یہ کریں کہ آپ کسی اور سے قرض لے کر اس کو دیں, پھر تو وہ ایک الانگیٹڈ ایک چین بن جاتی ہے. آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے حکمت والی بات آ جاتی ہے. آپ نے حکمت اختیار کرنی ہے کہ میں نے اب اس سچویشن میں ایکٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن پہ سچویشن ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو کہا ہوا ہے کہ اور نبی پاک کی بھی سنت تھی کہ آپ مشورہ لیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں اس ایسی سچویشنز میں آپ دوسروں سے مشورہ لیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن آپ کا خود کا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سچویشن میں ایکٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 2564 کہ تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے. صحیح مسلم کی 2564 جی 2564. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپس میں حسد نہ کرو, ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر قیمتیں نہ بڑھاؤ, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو, اور تم میں سے کوئی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے. اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے, یعنی کہ تقوی سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. آپ اندرونی چینج لائیں گے تب آؤٹر چینج ہوگی. کسی اور مزید فرمایا کہ کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون, مال اور عزت حرام ہے. اچھا, اب بلکہ اس کی ایک اور بھی حدیث ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے کی ہے 2564. اچھا, اب نا صحیح مسلم کی ہی ہے 2564, لیکن اس کا پارٹ بے اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن ہے پچھلی حدیث, یعنی کہ یہ کی حدیث ہے, بس اس میں تھوڑی سی ایڈیشن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور آپ نے اپنی سینے کی طرف اشارہ فرمایا. اب اس میں نے ابھی بھی یہ بات کی ہے کہ جو تقوی جو ہے نا وہ اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک اس میں یہ بھی کہنا جائز ہے کہ اگر
بندہ جو ہے اگر پہلے اپنے اندر آؤٹر چینجز لے کر آ رہا ہے، اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ کا تقویٰ تھوڑا سا جو ہے مزید بڑھ سکتا ہے۔ ایک جیسے ہم بیج کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں ایک بیج بو دیا گیا ہے، تقویٰ کا ہی بوجھ دے دیا گیا، لیکن آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو بڑھاؤں کس طرح، تو اللہ پاک نے ہمیں جو صفات دی ہوئی ہیں نا، یہ ہماری آؤٹر جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، کیپیسٹی ہے جو بھی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے دیا کہ ہم ان پر عمل کریں جتنے ہم سے ہوتے ہیں۔ اگین اللہ پاک نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے 100% ہونا، آپ نے ایک چیز کرنی ہے، جتنا آپ سے ہوتا ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ وہ کریں گے، پھر آپ کی جو انر سٹیٹ ہے نا، تقویٰ آپ کے دل میں اور زیادہ بڑھے گا۔ یہ ہے تقویٰ بڑھانے کا ایک ایسا آپ ایک طریقہ کہہ لیں، اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، اور اس پر قائم رہنا جو ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ اسٹرگل ہے۔ اس پر قائم رہنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ تقویٰ کا ایک حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اگین کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں۔ اس کو جب ہم یؤمنون بالغیب کریں گے اور یقیمون الصلاۃ کریں گے، جب ہم ان کیٹیگریز کو مزید ڈسکس کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اور پتہ لگے گا۔ تھوڑا کریں اور مسلسل کریں۔ ایگزیکٹلی، تھوڑا کریں، مسلسل کریں۔ وہی بات ہے، اللہ پاک کو یہی پسند ہے کہ آپ ہر دن کوئی چھوٹی اپنی عبادت ایسی رکھیں، لیکن آپ جو مسلسل رکھیں۔ اگین اس میں وہی بات کہوں گی کہ قرآن پاک جو ہے وہ دن میں بندہ جوش میں آ کے ایک دن میں آدھا قرآن پاک پڑھ لے، لیکن پھر باقی پورا سال اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہم رمضان کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے رمضان میں قرآن پاک پڑھے جائیں نا، ہم لوگ پڑھ لیں، اور اگین اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ثواب ہے، اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ حدیث دیکھی تھی کہ ہر لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور اس کا ایوارڈ جو ہے وہ 10 نیکی ہیں۔ لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپ نے کر لیا، لیکن پھر باقی پورا سال جو ہے نا، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لیتھارجک یعنی کہ آپ لیزی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگلے سال دیکھی جائے گی۔ لیکن اگین اس سے یعنی کہ آپ یہ کر لیں کہ دن میں آپ چند آیات پڑھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اگین مجھے نہیں پتا، میں نے ابھی اس میں حدیث نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ دن میں آپ کو ایٹ لیسٹ 50 آیات پڑھنی چاہیے یا 100 پڑھنی چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو ہم مزید دیکھیں گے۔ حدیث میں نے بھی سرچ ہی نہیں کیا ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ اگر یہ کتنی ایکوریٹ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ منیمم 5 آیات بھی اگر پڑھ لینا، لیکن ہر دن پڑھیں، تو سال میں آپ کا ڈیفینیٹلی آئی تھنک یا تو ایک دفعہ تو قرآن آئی گیس آپ کا کمپلیٹ ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ایک روٹین بنائیں، یعنی کہ آپ دن میں جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، یہ ویسے تو یہ ہے کہ کنوینئنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز جو اللہ پاک نے ہمارے لیے مختص کی ہوئی ہے، ہم نے خاص ٹائم پر پڑھنی ہے، اسی طرح قرآن کا ہم خود قرآن پاک پڑھنے کا تو خیر کوئی بھی ٹائم نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری لائفز اگر اتنی ہم نے بزی بنا لی ہوئی ہیں، تو ہم 5 آیات پڑھنے میں وہ بندہ خود سوچنا ہے کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اگر اس پہ آپ نے سوچ بچار کرنی ہے تو آپ اپنا ایک ٹائم رکھ لیں، فون پہ ٹائمر لگا لیں، 10 منٹ کا لگا لیں کہ اچھا میں نے آج آیات پڑھی ہیں، تھوڑا سا میں نے ان پر غور و فکر کرنا ہے کہ آج یہ کیا ہے، انسٹیڈ آف یہ کہ آپ پورا پارا لے کر بیٹھ جائیں اور پھر آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیں۔ یہ ہم انسانی فطرت ہے، ہم کرتے ہیں اس طرح۔ میں اپنی اگر آپ کو اگزامپل دوں تو رمضان میں یہی تھا کہ میں نے بڑے لمبے چوڑے اپنے گولز رکھے تھے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور میں مذاق میں قریب 3-4 دن ہی میں اپنے آپ کو مینٹلی ایگزاسٹ کر چکی تھی، اور پھر میں نے احساس کیا، میں نے کہا کہ میں یہ سارے نہیں کر سکتی، تو میں نے اس میں سے پھر کچھ کٹ ڈاؤن کر لیا۔ میرا گول جو تھا نا، وہ سارے جو گولز میں نے اچیو کرنے تھے وہ تھا، لیکن پھر وہ چینج ہو گیا کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا میں کر لیتی ہوں۔ میرا گول تھا میں نے 3 قرآن پاک ختم کرنے، اور یوزلی میں کر لیتی ہوں، لیکن اس بار میری اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، تو وہ پھر میں نے اس طرح ڈیوائڈ کر لیا کہ اچھا چلو ایک تراویحوں میں سن لیا قرآن پاک، ایک وہ ہو گیا، ایک جو دورہ قرآن میں کر رہے تھے وہ ہو گیا، ایک میں خود عربی علیحدہ پڑھ رہی تھی، اور چوتھا وہ ہو گیا کہ جس کے اندر میں سوچ بچار کر رہی تھی، جس میں میں نے اپنے نوٹس وغیرہ بنائے تھے۔ اس بار میں نے آئی تھنک وہ نوٹس بنانا ہی جو تھا نا میرے لیے سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا اس بار، کیونکہ اس بار میں نے کچن میں بھی کوئی ہیلپ نہیں کی تھی۔ اللہ میری بھابھی کی جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ترمذی کی 1987، جامع ترمذی 1987۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، جو اس برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس کے اندر اللہ سے ڈرو سے مراد تقوی ہی ہے کہ آپ اویئر رہو کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، پبلک میں ہو، پرائیویٹ میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، نہیں ہو، جیسے بھی ہو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے نا، کوئی اور دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک آپ کو اور دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہو گیا۔ اچھا، اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کچھ آیات میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ عزت کے سب سے زیادہ لائق کون ہے۔ عزت کے لائق سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگ لکھ لیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دنیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں چاہے آپ کو عزت ملے نہ ملے، اگر آپ کی اللہ پاک کی نظروں میں نا اگر آپ کی ویلیو ہے نا تو پھر آپ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو دنیا میں، ہمارے پاس اگزامپلز ہیں اسکالرس کی بھی، کچھ جو بہت اپنے آپ کو ہمبل رکھتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میرے سامنے مولانا طارق جمیل کی آتی ہے، ایدی صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت سمپل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا اتنا اسٹیٹس ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، لیکن یہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو اللہ پاک نے آپ کو جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ اللہ پاک کی، اگر آپ وہ کرتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ شکر کے اندر ہی آتا ہے، وہ ناشکری کے اندر نہیں آتا۔ لیکن دین اگین جو ہے نا بہتر حال جو ہے اللہ پاک ہی جانتا ہے دلوں کا۔ لیکن ہم ادھر صرف رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اسکالرز کی نہیں میں بات کروں گی، ادھر امام وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے ویڈیوز وغیرہ بھی ہم نے دیکھے ہوں گے، جو کہ وہ لوگ نا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے نا رسپیکٹ دی جائے، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے رسپیکٹ دی جائے۔ وہ جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ کبر کے اندر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کبر کے اندر آتا ہے۔ عزت، ٹرو عزت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو بغیر کہے، بغیر کچھ آپ کو لوگ جو ہے نا آپ کو دیکھیں اور لوگ جو ہے نا خود آپ کو عزت دیں، ٹھیک ہے۔ وہ آئی تھنک متقی لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور ایون دین جب ان لوگوں کو وہ رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس رسپیکٹ کو ڈیزرو نہیں کرتا یا کرتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ میرے حساب سے تو بہت نا اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایویں ہی پتہ نہیں مجھے کیوں، لائک میرے جیسے حقیر بندے کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، لائک مجھے سمجھ نہیں آتی، لائک یہ میرے لیے ایک بہت نا وہ ہے۔ تو ہم اوبیسلی کچھ دیکھتے ہیں اپنے آن لائن جو فگرز وغیرہ ہیں کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ویڈیوز بنا کے لائک لگا دی ہوئی ہیں اور پھر وہاں سے ان کو ریکگنیشن ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری دنیا کے اندر میں تو محلے میں ایک دن امی کو کہتی، میں نے کہا ہمارے اس محلے کے اندر کچھ ایسے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگین مجھے نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ وہ لوگ بولتے، یا وہ ہم سے نہیں بولتے، وہ کسی اور سے یقیناً بولتے ہوں گے یا جیسے بھی ہے۔ تو میں نے کہا ہیرا جو ہے نا ہر کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس دن لائک کچھ امی سے جب میں کر رہی تھی نا، تو میں نے جو مجھے لگتا تھا لوگ، اور میں یہاں پہ اوبیسلی نام نہیں لوں گی، لیکن یہ کہ میں نے کچھ لوگوں کے لائک ادھر نام لیا تھا اور میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ نا بہت لائک اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں اور ان کی صحبت میں رہنا نا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ ان سے رہیں، ان سے بات کریں، ان کے لائف ایکسپیرینسز سنیں کہ کیا انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یعنی کہ ایکسپیرینس کیا، اور کہ اب یہ ایسے پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ بس ان کو دیکھ کر نا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے ولی اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اس میں ان درجات میں انٹر ہونے کی لائک توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگین صحیح مسلم کی ہے 2378، حدیث نمبر 2378 صحیح مسلم۔ اچھا، اب یہ نا تھوڑی سی طویل حدیث ہے، لیکن ہم نا اس کا صرف جو شروع کا پارٹ ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم وہ والا دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، ٹھیک ہے۔
اب جو باقی حدیث ہے نا اس کا میں مفہوم تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں کہ جو صحابہ تھے نا ان کا سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا. وہ اصل میں بات کر رہے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. تو اس کا حضور پاک نے جواب دیا تھا کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. یہ ہے لائک اس کے درمیان میں ایک اور سوال بھی آتا ہے جس کے اندر سوال یہی تھا. تو اس کے اندر اللہ پاک نے حضور پاک نے صرف حضرت یوسف کی بات کی تھی. تو یہاں سے مجھے پتہ لگا تھا کہ حضرت یوسف کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ وہ جو ہے نا سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہیں. سبحان اللہ. ان سے ملنے کا میرا بہت دل کرتا ہے, ان سے اور حضرت سلیمان سے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی آیت نمبر 52. اس کے اندر بھی ایک صفت ہے. اس کے اندر ہم حلال حرام کی بات کر رہے ہیں, ہم نہیں حضور پاک. حدیث نمبر 52. اچھا جی, نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک سے سنا کہ حلال کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے. یہ بھی طویل ہے, آپ لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں, آپ سے حوالہ لکھ لیں یا پھر مفہوم اس کا لکھ لیں. اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام. پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا, اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے اس کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے. وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے. سن لو, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں, بس ان سے بچو. اور سن لو, بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا, اور جہاں وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ گیا. سن لو کہ وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. اب یہاں پہ ہمیں حضور پاک بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہیں, ڈائریکٹ نہیں بات ہوئی متقیوں کی, لیکن یہ ایک صفت ہے ان لوگوں کی, ان متقیوں کی, کہ ان کو متقی لوگوں کی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے, اور جن چیزوں میں ان کو شبہ ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پاک کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کے اندر حلال اور حرام انکم بھی آ جاتی ہے, اور حلال اور حرام ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. جیسے فون کی میں اگر بات کروں گی, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, اس میں ہم مار کھاتے ہیں, ہر دن مار کھاتے ہیں. میں تو بہت کھاتی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. تو ایک یہ ہے, اور آئی تھنک صحبت, کچھ فرینڈ شپس ہوتی ہیں. اگر سب سے بڑی تو اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میل اور فیمیل کی فرینڈ شپ جو ہے وہ سیدھی حرام ہے, نہیں ہو سکتی انلیس لائک آپ لوگ نکاح میں ہو, پھر وہ حلال ہوتا ہے ریلیشن شپ. لیکن اس کے اندر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ صرف میل اور فیمیل کا نہیں, ایون میلز اور میلز کا. اگین میں اس کے اندر وہ والا اسپیکٹ نہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں وہ نہیں میں بات کری. میں ایون کہ آپ ان کی لائک صحبت میں رہو اور آپ ان سے غلط چیزیں سیکھو. غلط چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو جوا سکھائے, وہ آپ کو آوارہ گردیوں پہ لے جاؤ, وہ آپ کو سکھائے کہ آپ آوازیں کیسے کسو فیمیلز پہ, یا پھر لوگوں کو لان تان کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے. صحبت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈرگس وغیرہ کریں, یہ ساری چیزیں بھی حرام کے اندر آ جاتی ہیں. ہم ان کو بھی تھوڑا سا اگنور کر جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جو بچوں کے جو بھی آپ کے فرینڈز ہو نا, اگر آپ کو ان پہ کھٹکا ہو نا, کیونکہ ایک مدرس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ نا کسی کو دیکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تمہارا صحیح اصل دوست نہیں ہے تمہارا نا, اس سے تم نہ وہ ہو جاؤ. یہ میری امی نے بھی مجھے اپنی ایک فرینڈ کے بارے میں کہا تھا جس میں ان کو کہتی تھی کیا بات کر رہی ہیں, اور سال بعد ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا. کو دیکھیں ان کو پتہ کیسے امیوں کو لائک جو ہے نا اللہ پاک نے ایک انسٹنکٹ دی ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک ایون فادرز بھی, حالانکہ فادرز کو اتنا ہم کریڈٹ نہیں دیتے. فادرز جو ہے نا وہ کیونکہ اوبیسلی ان کا ایکسپیرینس ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ذرا باہر نکلتے ہیں سوسائٹی میں, تو اس لیے نا ان دونوں کے اندر اللہ پاک نے ایک انسٹنکٹ رکھا ہے. اور اسی طرح میں کہوں گی کہ بڑا بھائی اور بڑی بہن جو ہوتی ہے نا وہ بھی, تو اس وقت اوبیسلی بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو اس کے لیے بھی اگین ہمیں حکمت چاہیے ہوتی ہے بچے کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا کیسے آپ کو سمجھائیں. اور سب سے بڑی میں کہوں گی کہ سیکھنے کی صلاحیت ٹائم ہی ہوتا ہے, ٹائم اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب تک آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس نہ ہو جائے نا تب تک آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. اچھا جی, ایک یہ ہو گیا. اچھا, ہم نے یہ آیت نمبر 52 کر لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کور الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو
تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ متقین کی کچھ صفات ہیں، یقیناً اس سے اور زیادہ بھی ہوں گی. ہم نے ایک اس کے اندر یہ بھی ہم نے صرف یہ بھی پڑھی تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب کچھ لوگوں کے لیے معاف کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب جب میں نے یہ متقی لوگوں کی یہ صفت پڑھی تھی نا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے، تو میرا دل نا تھوڑا سا خراب ہوا تھا، کیونکہ کچھ کچھ لوگ ہیں جن کو نا ابھی فی الحال میں معاف نہیں کر پائی. ٹھیک ہے، اور میں نہیں جانتی، کیونکہ میں اللہ پاک سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہی ہے جو دلوں کو نا پھیرتا ہے، تو ہی ہے جو نفرتوں کو محبت میں بدلتا ہے، تو ہی ہے جو معافی دینے کی جو ہے نا معاف کرنے کی صلاحیت تو ہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. تو امید مجھے یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ میرا دل نرم ہو جائے گا اور میں معاف کر دوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب ہم جہنم کی آیات پڑھتے ہیں تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی اس کے اندر چلے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال میری ان پرٹیکولر لوگوں کے لیے میرے دل میں فیلنگز ایسی ہیں کہ میں آئی ڈونٹ کیئر ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک مجھے ہمت دے کہ میں ان کو ود ٹائم معاف کر دوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ایزیلی معاف کر دیتے ہیں، اور میں ان پہ حیران ہوتی ہوں کہ سبحان اللہ، آپ کو اللہ پاک نے کتنی وہ دین ہے یہ اللہ پاک کی آپ پر کہ آپ لوگوں کا ایسے معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی ہمت دے. لیکن میں میں بات یہ کرنے لگی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ، یہ میں نے کیونکہ نوٹس بنائے تھے تو مجھے یہ یاد ہے، صورت مجھے نہیں یاد، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ لوگ معاف نہیں کر سکتے نا تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے. ڈائریکٹ اگر اس میں اور ڈیٹیل میں جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی اور اس کا میننگ نکل آئے، لیکن مجھے اس بات سے نا بڑی تسلی ہوئی تھی کہ اس کے اندر بات یہ تھی کہ اگر آپ پر زیادتی ہوئی ہے نا اور اگر آپ نہیں معاف کر سکتے تو اٹس اوکے، معاف کر دیں، بہترین، وہ تو بہترین اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے نا اٹس اوکے، یعنی کہ پھر وہ معاملہ اللہ پاک کے آپ سپرد کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو آپ چاہے معاف کر بھی دیں، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے اس بندے سے یا ہم بھی اس کے اندر اوبیسلی شامل ہیں، سوال تو ایک دفعہ ضرور ہونا ہے ہم سے کہ بیٹا یہ کیا ہوا تھا، یہ تم نے اس بندے کے ساتھ زیادتی کیوں کی تھی، کیا ہے. اس نے معاف کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے، بچ گئے. اللہ پاک بھی معاف کرنے والا، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. سوال ڈیفینیٹلی ہوگا، وہ کس فارم میں ہوگا وہ اللہ پاک جانتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم نے کچھ صفات پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بائی نو مینز یہ ڈیفینیٹیو ہیں، اس کے اندر یقیناً اور بھی ہیں. جب ہم قرآن پاک کو اور مزید ڈیٹیل میں کریں گے اور ہم جو ہیں ٹرمز دیکھیں گے، اس میں ہو سکتا ہے ہمیں اور بھی چیزیں ہمیں پتہ لگیں کہ کیا کیا اور صفات بھی ہو سکتی ہیں. تو آج کے لیے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.